نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ الحمدللہ اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی ہے ہمیں قرآن کی کلاس میں آج پھر سے سورہ نساء کی آیت نمبر 50 تک 50 تک ہم لوگ کر چکے ہیں۔ آج میں آن ورڈز آیت نمبر 51 سے سٹارٹ کروں گا، سب ساتھ ہے نا انشاءاللہ تعالی۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہیں دیکھا تو نے، ترا مینس تو نے نہیں، کیا ایسے جیسے چیلنجنگ نہیں ہے، بولتے کسی کو یار تو نے کیا یہ دیکھا نہیں ہے ایسا ہوتے ہوئے، تو اللہ ہمیں چیلنج کر رہے ہیں، کیا نہیں دیکھا تم نے ان کی طرف اوتوا نصیبا من الکتاب، جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا، یؤمنون اور وہ ایمان لائے، بالجبت والطاغوت، جبت مینز یہ سمجھیں کہ بتوں اور ان کی پوجا کرتے ہیں۔ ابھی اس پہ میں بتاتا ہوں۔ وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں، لِلَّذِينَ كَفَرُوا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، یہ جو ہے نا یہ زیادہ ہدایت پر ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، سبیلا یعنی راستے کے اعتبار سے، یعنی کہ بات یہ ہو رہی ہے، یہ بنو اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، یہودیوں کی، جوز کی، ان کو کتاب میں سے دیا گیا۔ اب اللہ نے فرمایا اوتوا نصیبا من الکتاب، نصیب مینز من الکتاب، کتاب میں سے ایک سرٹن حصہ دیا گیا۔ اس کے بہت سارے طریقے سے میننگ نکل سکتا ہے۔ ایک میننگ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے اوریجنل فارم میں 100% وہ بک نہیں تھی ان کے پاس، بہت ساری ظاہر ہیرا پھیریاں تھی، لیکن سرٹن اس کے اندر کچھ نہ کچھ حصہ تو کتاب کا اوریجنل تھا، تو وہ سرٹن کچھ حصہ ان کو اوریجنل اللہ نے دیا۔ ایک میننگ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بس تھوڑا سا حصہ تھا انہوں نے وہی لیا، باقی حصے میں انہوں نے ہیرا پھیری کر دی، گڑبڑ کر دی، تو اس طرح کی بھی میننگ ڈرائیو ڈفرینٹ طریقے سے ہو سکتے ہیں۔ بہرحال بات یہی ہو رہی ہے کہ ان کو اللہ نے یہ دیا، اور یہ آگے سے کیا کر رہے تھے ان کے نزدیک، یہ آگے سے بات کتنی خطرناک کر رہے ہیں، حالانکہ یہ ایمان والے ٹیکنیکلی مسلمان لوگ ہیں، جو یہودی ہیں وہ ایکچولی تو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، اور یہ کیا بول رہے ہیں کہ پہلی چیز تو یہ کر رہے ہیں بالجبت فرمایا کہ یہ ہوتا ہے جیسے وہ نہیں کہتے سپرسٹیشن، وہم، سپرسٹیشن ہوتی ہے نا بات بات پہ، تو یہ ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، سپرسٹیشنز ان کا بیہیویئر ہے، یہ ہر طرح کی سپرسٹیشنز میں پڑے ہوئے ہیں، اور پھر بتوں کی پوجا والی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ کہہ رہے ہیں وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، یہ ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں جو کافر ہیں، یعنی کہ مکہ کے، مدینہ کے جو کافر لوگ ہیں، یہ ان سے کہہ رہے ہیں هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، یہ جو ہے نا یہ جو آپ کر رہے ہو یہ وہ ایمان والوں سے بہتر راستہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں ان کافروں سے، یہ یہودی کہہ رہے ہیں، یعنی کہ ان کے نزدیک جو کافر ہے وہ مسلمانوں سے بہتر ہے ان کے نزدیک۔ تو بڑی اللہ ڈرنے والی بات ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، بڑے آسان، اولئک وہ لوگ، الذین وہ لوگ، لعنہم اللہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت، وَمَن یلعن اللہ اور کون ہے جس پر اللہ کی لعنت ہوگی، فلن تجد لہ نصیرا پس نہیں ملے گا اس کو کوئی بھی، وہ تجدہ مینس کوئی پائے گا نہیں، he wouldn't find anybody لہو اس کے لیے جو نصیرہ مددگار ہو، پھر ہی اس کو کوئی ہیلپر نہیں ملے گا۔ ام لہم نصیب من الملک، اب اگر if we give them نصیب من الملک، یعنی کہ حاکمیت، جو حکمرانی ہے، جو سلطنت ہے، اس میں سے اگر ہم انہیں کچھ دے دیں تو فَإِذَا تو بس یہ لا یؤتون الناس نکیرا، اب یہ کوئی کسی بندے کو، کسی اور آدمی کو ذرہ برابر بھی اس میں سے کچھ نہیں دیں گے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں گٹلی ہے، گٹلی جو نہیں ہوتی جیسے اس کے اندر ایک ہلکا سا صرف ہول ہو، نکیرہ مینس کہ ہلکا سا ایک ہول ہے، یہ اس ہول کے اندر سے جو نکل سکتا ہے کچھ تھوڑا بہت، یہ اس برابر بھی کسی کو نہیں دیں گے اگر انہیں حکمرانی دے دی جائے تھوڑی سی زمین کے اوپر، ذرا سی بھی جگہ کی۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ لوگ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس چیز کے اوپر، ما آتاہم اللہ
جو اللہ نے عطا کی ہے، من فضل ہی، اپنے فضل سے. فقط آتینا آل ابراہیم، بس مور شورلی آتینا، ہم نے تو دیا تھا آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی آل کو، الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت. وآتیناہم، اور ہم نے انہیں دیا ملکن عظیمہ، بہت ہی بڑی سلطنت. تو میرا مراد یہ ہے کہ آپ بات ایک طرف آپ کہہ رہے ہو آپ کی نظر میں کافر بہتر ہے، ایک طرف آپ یہ ملک سلطنت کی اور ایمان کی بات کر رہے ہو، لیکن اس کے اندر جو سب سے اعلیٰ معیار تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، ان کو ہم نے دی تھی. اب وہیں سے 2 برانچز نکلی اور الگ الگ ہوئی، یعنی کہ اسحاق علیہ السلام سے بنو اسرائیل نکلے اور یہ اسماعیل علیہ السلام سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے یا مکہ والے نکلے. تو ٹیکنیکلی تو اوپر جا کے شاخ ابراہیم علیہ السلام پہ ملتی ہے نا. تو یہ بات ہو رہی ہے. ملک اردو میں بھی ہاں آپ کہہ سکتے ہو، لیکن ملک اردو میں جو ہوتا ہے نا وہ تو خاص ایک کسی کنٹری کے لیے خالی ہوتا ہے، اسپیسیفک کہ بھائی ملک کا مطلب ہے کنٹری. اب یہ جو ملک ہے یا ملک ہے، اس کا مطلب ہے ملکیت. اب یہ ملکیت یہ بیسیکلی ایک عورت کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، اس آدمی کے اوپر اس عورت کی ملکیت ہے، ملک حاصل ہے اس عورت کی. تو وہ عورت کی ملکیت، یعنی یہ ملکیت جو ہے یہ ہر معنی میں آ سکتا ہے میننگ. اردو کا ایک بڑا نیرو ورڈ ہے جو صرف مطلب ملک. تو یہ لوگ حسد کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر جو اللہ نے دیا ہے نا، یعنی کہ جب آپ نے اللہ کی کتاب کی، اللہ کی شریعت کی نافرمانی کی، اس کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز کو صحیح طرح سے نہیں اڈاپٹ کیا، آپ مردود ہو گئے اللہ کی نظر میں. اللہ نے جا کے عربوں کو چن لیا اور اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے ایک سچا اور صحیح آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دے دیا. تو اب آپ حسد کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بات ہے کہ نکلے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی اس میں سے ہی، اور آپ نے جب اپنی رسپانسبلٹیز پوری نہیں کی تو اللہ نے وہ کہتا ہے من یستبدل قوما غیرہ، کہ ہم تبدیل کر دیں گے تمہارے علاوہ کسی اور لوگوں سے، تم اپنا کام نہیں کرو گے تو ہم کسی اور سے تبدیل کر دیں گے. یہ تو اللہ کا اصول ہے. سمجھ رہے؟ کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا آگے چلتا ہوں. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ. اب بس ان میں سے بہت سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لے آئے، اور منہم من صد عن، اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اسے دور پھینک دیا یا اس سے دور ہو گئے. صد کہتے ہیں دیوار کو، ایک سامنے جیسے کہ دیوار حائل ہو جاتی ہے نا، تو گویا کہ انہوں نے ایسے اب بیہیو کرنا شروع کر دیا گیا ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں ایک دیوار ہے، ایک وال ہے. تو یہ اس طرح سے دور ہو گئے. تو بعض ان میں سے ہیں جو ایمان لے آئے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو مشہور یہودی صحابی اور سارے، تو ایسے بھی تھے اور ویسے بھی تھے. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور کافی ہوگی جہنم ان کے لیے سعیرہ، بھڑکتی ہوئی. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بآیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ، سوف نصلیہم، ویری شور، نصلیہم، ہم ان کو داخل کریں گے، نارن، آگ کے اندر. کلما نضجت جلودہم، ہر کسی کی جب کھال، جلد کہتے ہیں کھال کو، سکن کو، آپ کی سکن ہوتی ہے نا انسان کی باڈی پہ یا نارمل، تو یہ وہ بات یہ ہو رہی ہے کلما نضجت جلودہم، جب ان سب لوگوں کے، اب پیچھے سے اس کو ذرا ملائیں، ان الذین کفروا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کرے گا، جو ہماری آیات کو جھٹلائے گا تو بہت قریب ہم اس کو آگ میں ڈالیں گے. اور کلما نضجت جلودہم، جب ان سب کے سب یہ جو لوگ آگ میں ہوں گے، ان کی کھال ہوگی جو بالکل جل کے راکھ بن جائے گی، کوئلہ بن جائے گی، ختم ہو جائے گی. بدلناہم جلودا غیرہا، اب ہم ان کی سکن کو ریپلیس کر کے پھر سے سکن لگا دیں گے ان کی باڈی کے اوپر. لیذوقوا العذاب، اور کہیں گے چکھو اب اس عذاب کو. یعنی گویا آپ یہ سوچ رہے ہیں کتنا پینفل ٹورمنٹ ہے. سکن ہے، سکن پوری جل گئی، ختم ہو گئی، تو جو تکلیف تھی وہ تو بیئر کر لی، اب وہ سکن پھر چڑھ گئی، اب پھر سے شروع سے وہ برن ہو رہی ہے، اور پھر جل کے وہ بالکل جیسے آ رہے نضجت جلودہم، بالکل جل کے راکھ ہو گئی، پھر سکن نہیں چڑھ گئی ان کی باڈی کے اوپر. تو گویا یہ اس پروسیس کے اندر اس میں یہ لوگ چل رہے ہوں گے. اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے. ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی زبردست حکمت والا ہے.
چلیں یہ ہمارا رکوع ختم ہو گیا آج، باقی حضرات بھی تھوڑے کم ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کو نیکسٹ کلاس میں کنٹینیو کرتے ہیں۔ ان آیات کے حوالے سے اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ دونوں کر سکتے ہیں۔ میں یہاں رکتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔